السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آئی ہوپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم لوگ بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ اور یہاں لاہور میں تو دوبارہ سے نزلہ، زکام، کھانسی، بخار کا بہت زیادہ زور ہے۔ میری بھی ہلکی ہلکی طبیعت خراب ہو رہی ہے، اور بچوں کے فائنل ایگزامز بھی سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ آج فرسٹ پیپر تھا میتھ کا، دعا کریے گا طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے اور بچوں کے پیپرز بھی بہت اچھے ہوں۔ اچھا جی، آج کا میرا ٹاپک تو کوئی اور تھا، لیکن آپ لوگوں کے اتنے زیادہ کامنٹس آئے اور اتنے میسیجز آئے کہ مجھے اپنا ٹاپک چینج کرنا پڑا۔ پہلا کوسچن جو آپ لوگوں نے پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اوپر جادو ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اور اگر ہو گیا ہے تو اس میں سے کیسے نکلنا ہے، اور اگر نہیں ہوا تو اس سے بچنا کیسے ہے۔ اور دوسری چیز جو آپ لوگ پوچھ رہے تھے وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ نظر اور جادو میں کیا فرق ہے۔ تو دیکھیں، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بہت سے لوگ ان کو ملا دیتے ہیں، لیکن نہیں۔ جو نظر ہوتی ہے وہ ایک دم آپ کو پٹخ کے رکھ دیتی ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آدھی امت قبر میں نظر کی وجہ سے جاتی ہے۔ نظر انسان کو قبر میں اور جوان اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دیتی ہے۔ اور یہ جو نظر ہوتی ہے یہ آپ کو ایک دم لگتی ہے اور ایک دم ہی اس کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ مطلب جیسے کسی نے آپ پہ نظر ڈالی، فوراً ہی آپ کو کوئی تکلیف سٹارٹ ہو گئی، یا آپ گر گئے، یا کچھ آپ کے ساتھ ایسا ہو گیا جو فوراً ہوتا ہے۔ بٹ جو جادو ہوتا ہے وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہوتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ اپنا اثر دکھاتا ہے، ایک دم سے نہیں کسی کے اوپر بھی اٹیک کرتا۔ آہستہ آہستہ سلو پوائزن کی طرح آپ کی لائف کو تباہ کر رہا ہوتا ہے، بلکہ آپ کو خود کو تباہ کر رہا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جادو ہوتا ہے اس کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہے یا نہیں۔ خود سے آپ نے اپنی لائف کو جج کرنا ہے، اور خود ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اگر آپ کسی کو بتائیں گے تو وہ کام خراب ہوگا، ٹھیک ہے، وہ بڑھے گا، وہ کم نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا، لیکن میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کو پتہ کیسے چلے گا۔ جادو کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ کے گھر میں بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت معمولی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں میاں بیوی بہت اچھے سے رہ رہے ہوتے ہیں، پھر ان کا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا ہے، آہستہ آہستہ لڑائیاں شروع ہو گئی۔ بہت معمولی باتوں پہ لڑائی شروع ہوتی ہے، ننھی منھی سی باتوں پہ لڑائی ہو گئی، لیکن پھر آہستہ آہستہ لڑائی کا ٹائم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ مطلب چھوٹی سی بات پہ لڑائی شروع ہوگی، معمولی بات پہ، لیکن پھر وہ 2 گھنٹے تک لڑائی چلتی رہی، کہ مطلب درمیان میں تانے بھی آ گئے، پرانی باتیں بھی آ گئیں۔ تو اس طرح سے لڑائی کا ٹائم آہستہ 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 بڑھتا جاتا ہے، اور پھر یہ کئی کئی دنوں کی ناراضگی تک جاتا ہے، اور پھر بات بہت آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے گھر میں بہت معمولی باتوں پہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ہی چھوٹی باتوں پہ لڑائی شروع ہوئی، لیکن وہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ یہ جادو کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ کا عبادت میں دل نہیں لگتا، نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا، کئی کئی دن تک قرآن پاک کھولنے کا دل نہیں ہے۔ مطلب ایک دین کے ساتھ دوری زیادہ ہوتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دوری ہوتی جا رہی ہے، اللہ کے اور آپ کے درمیان ایک زیادہ ناراضگی آتی جا رہی ہے۔ پھر آپس میں اللہ کے اور بندے کے درمیان گلے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں اس تکلیف میں بھی ہوں، اس تکلیف میں بھی ہوں۔ اس طرح سے آپ مطلب آپ کے اندر ایک نیگیٹیوٹی آتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بندہ بدگمان ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس بندے کو اللہ نے اتنا عطا کیا، اس کے پاس یہ کچھ ہے، اس کے پاس یہ کچھ ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ تو اس طرح آپ آہستہ آہستہ اللہ سے دور ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کا عبادت میں دل نہیں لگتا۔ اور جیسے نماز کا ٹائم ہے تو آپ سوچیں گے میں یہ کام بھی کر لوں، میں وہ بھی کر لوں، یہ والا رہتا ہے، وہ رہتا ہے، پڑھ لیں گے نماز۔ اس طرح آہستہ آہستہ نماز کا ٹائم ہی نکل جاتا ہے۔ اس طرح آپ کی لائف میں آپ کی عبادت سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ آپ کے کام ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگ موبائل یوز کر رہے ہیں اور سڈنلی کوئی ویڈیو آ گئی ہے جس میں تلاوت ہے یا کوئی ایسی نیکی کی، دین کی کوئی ویڈیو ہے، تو آپ فٹافٹ تو اس کو اسکپ کریں گے سب سے پہلے کہ آپ کو سننی نہ پڑے۔ اور فرض کریں اگر آپ کسی طرح سے اس پہ رک گئے ہیں، تھوڑی دیر آپ نے اسٹے کر لیا ہے، تو پھر آپ کے مائنڈ میں بار بار آئے گا کہ یار یہ جلدی جلدی ختم ہو، میں اگلی کوئی ویڈیو دیکھوں۔ اس طرح کی جو کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کا دل اکتانا عبادت کے بارے میں، یہ جادو کی بہت بڑی نشانی ہے۔ جو جادو ہوتا ہے بلیک میجک، یہ بندے اور اللہ کے درمیان میں ایک فاصلہ قائم کر دیتا ہے۔ انسان کو پھر اللہ تعالیٰ سے وہ پیار نہیں رہتا، اس کا گناہوں کی سائڈ زیادہ دل کرتا ہے، اس کا دین سے دوری کی سائڈ زیادہ فوکس ہوتا ہے۔ وہ قرآن کی بجائے میوزک کو سمجھتا ہے کہ میں اس سے ریلیکس ہو رہا ہوں، کیونکہ شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ آپ کو اللہ سے بدگمان کرے اور آپ کو اللہ سے دور کرے۔
آہستہ آہستہ آپ گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور یہی شیطان کا کام ہوتا ہے، یہی اس نے کرنا ہوتا ہے۔ آپ اتنی دور تک جا چکے ہوتے ہیں کہ پھر آپ کو ریئلائز نہیں ہوتا اور آپ خود ایک شیطان بن چکے ہوتے ہیں۔ پھر آپ کے سامنے حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں رہ جاتی، پھر شیطان آپ سے ہر اپنی مرضی کا کام کرواتا ہے، اور آپ اپنی اتنی الجھنوں میں پھنس چکے ہوتے ہیں نا کہ آپ کے لیے واپسی کا راستہ نہیں ہوتا، آپ کے لیے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے، آپ نکلنا چاہیں بھی تو آپ نہیں نکل سکتے۔ پھر آپ شیطان کے اتنے کنٹرول میں ہوتے ہیں، آپ کا دماغ اتنے کنٹرول میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے سارے کام کرواتا ہے، آپ کو غیر اللہ کے آگے سجدہ کرنے پہ بھی مجبور کرتا ہے، اور آپ اس سٹیج پر جا چکے ہوتے ہیں کہ پھر آپ کا جو دماغ ہے نا وہ اتنا زیادہ دوسرے کے کنٹرول میں ہوتا ہے کہ پھر آپ سوچتے ہیں کہ اگر اس نے میرے اوپر کیا تو میں نے بھی اس کے اوپر کرنا ہے۔ آپ خود اس لیول تک جا چکے ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی کہ وہ آپ کا دماغ کیسے کنٹرول کرے گا، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تیسری نشانی کیا ہے۔ اس کی تیسری نشانی یہ ہے کہ آپ کو ہر ٹائم بے سکونی رہتی ہے، بے چینی رہتی ہے، الٹے سیدھے وہم آتے ہیں، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، اگر یہ ہو گیا تو میں کیا کروں گی، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا بنے گا۔ آپ کی طبیعت کے اندر بہت زیادہ چڑچڑا پن آ جاتا ہے، اب بہت سی چیزوں سے بہت جلدی اکتانے لگ جاتے ہیں، آپ کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ہے، اور بیماری بہت زیادہ آپ کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے، آئے دن آپ کو نئی سے نئی بیماری لگتی ہے۔ یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جہاں پر آپ کی باڈی اور آپ کا ایمان دونوں چیزیں ہی زیرو ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پھر شیطان اپنا اصل کام دکھاتا ہے اور بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، جیسے کاروبار میں نقصان ہونا، طلاق ہو جانا، اس طرح کے نا بڑے مسائل ہوتے ہیں، وہ کسی اور دن ڈسکس کریں گے، لیکن اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پھر آپ اس کے کنٹرول میں کیسے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ کی یہ تینوں نشانیاں ہو جاتی ہیں، آپ کا ایمان بھی نہیں رہتا، آپ کی باڈی کے اندر بھی پاور نہیں ہوتی، تو پھر یہاں پر نا دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک لوگ جو جادو پہ یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جاتے ہیں عاملوں کے پاس، اور دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل سرے سے اس کو مانتے نہیں ہیں، وہ جاتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس۔ اب جو ڈاکٹرز والا گروپ ہے نا، انہوں نے تو obviously آپ کی رپورٹس کرنی ہے، اور رپورٹس کے اندر نہ تو جادو آنا ہے اور نہ ہی نظر آنی ہے، تو ڈاکٹرز نے آپ کو کہنا ہے کہ آپ ٹینشن لیتے ہیں، آپ کو ڈپریشن ہے، اور یہ لمبی لمبی آپ کو دوائیاں لکھ دینی ہیں، اور ساتھ میں آپ کو احتیاط بتا دیں گے، آپ نے سٹریس نہیں لینی ہے، آپ نے ٹینشن سے دور رہنا ہے۔ کچھ عرصہ تک ان کی دوائیاں اثر کرتی ہیں، پھر وہ دوائیاں اثر چھوڑ جاتی ہیں، پھر وہی ڈاکٹرز آپ کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ بھائی یہ تو نفسیاتی ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، آپ فلاں ماہر نفسیات کے پاس چلے جائیں، آپ اس سے ٹائم لے لیں، آپ اس سے ٹائم لے لیں۔ تو ڈاکٹرز کا تو اس طرح سے چلتا ہے۔ اب جو دوسرا گروپ ہوتا ہے وہ جاتا ہے خیر سے عاملوں کے پاس۔ اچھا جی، اب کسی عامل کے پاس لے کے گئے، فرض کریں ایک بچی کو لے کے گئے ہیں، ٹھیک ہے، عامل نے کہنا ہے کہ بھائی سارے باہر چلے جائیں۔ اب اس عامل جی نے اس بچی کو اپنے سامنے بٹھانا ہے اور کہنا ہے کہ اپنی آئیز بند کر لیں۔ وہ بچی پہلے سے ہی خوف زدہ ہے، ڈری ہوئی ہے، گھبرائی ہوئی ہے، اتنی زیادہ مصیبتوں سے لڑ رہی ہے، اس کی آئیز بند کروا دینی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، اس بچی کے سب کانشیس میں پہلے ہی خوف چل رہا ہے، یہاں پر وہ کیا کرے گا کہ اس کے برین میں USB لگائے گا اور ڈیٹا انسٹال کرے گا۔ آپ نے آنکھیں نہیں کھولنی، آپ کی ہر سائڈ پہ اندھیرا ہے، لیکن اس اندھیرے میں آپ کو ایک بابا نظر آ رہا ہے، آپ کو پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں، آپ کو یہ لمبے لمبے درخت نظر آ رہے ہیں، آپ کے سامنے کچھ سائے جا رہے ہیں، وہ سامنے دیکھو ایک بڑا سا سانپ آ رہا ہے منہ کھول کے۔ تو جو بچی آلریڈی اتنی زیادہ خوفزدہ ہے، اس کی آنکھیں بھی بند کروائی ہوئی ہیں، تو وہ جو کہے گا وہ سوچ رہی ہوگی، وہ اس کے سامنے آئے گا ہی آئے گا۔ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، برین کی 4 سٹیجز ہوتی ہیں، بیٹا، الفا، تھیٹا، ڈیلٹا۔ یہ ہماری آنکھیں کھلی ہیں، یہ دماغ کی سب سے پہلی سٹیج ہے، آنکھیں بند کی ہیں، یہ اس سے اگلی سٹیج ہے، آنکھیں تھوڑی سی اور زیادہ گہری بند کی ہیں، یہ اس سے اگلی سٹیج ہے، اور گہری نیند میں چلے گئے ہیں تو یہ دماغ کی لاسٹ سٹیج ہے، ڈیلٹا۔ تو یہ آپ کی آئیز بند کروا کے آپ کے دماغ کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا، لیکن یہ آپ کے دماغ کو کنٹرول کر کے اپنی مرضی کا سب کچھ بلوا رہے ہوتے ہیں آپ سے کہ ہاں یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، اور یہ کرتے ہیں اپنا اصل کام، اور اس طرح سے یہ آپ کے برین میں نیگیٹیوٹی انسٹال کرتے ہیں، اور جس انسان کے سب کانشیس میں پہلے ہی خوف ہے، یہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب وہ نیگیٹیوٹی انسٹال کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر اسے بولتے ہیں کہ اب آئیز کھول دو، تمہارا مسئلہ ہمیں سمجھ آ گیا ہے، تم نے اب 3 دن بعد آنا ہے، یہ چیز لے کے، اتنے پیسے لے کے۔ اس طرح سے یہ آپ کی تکلیف کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی زندگی کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اب وہ جب رات کو سوئے گا نا تو وہ ساری چیزیں اس کو خواب میں آئیں گی، کیونکہ اس کا سب کانشیس ایکٹیو ہو گیا ہوگا، تو پھر وہ ساری چیزیں ریپیٹ ہوں گی۔ نیکسٹ ڈے جب وہ عامل کے پاس واپس جائے گا تو اسے جا کے بتائے گا کہ اس طرح کا مجھے خواب آیا ہے، تو وہ کہے گا دیکھا میں نے تو کہا تھا کہ یہ خواب آئے گا۔
اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، نہ اپنے ڈاکٹرز کے پاس جانا ہے، نہ اپنے عاملوں کے پاس جانا ہے۔ ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں نا وہ سرے سے اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ یہ جادو وادو کچھ نہیں ہے، یہ صرف مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور جو آپ کے عامل ہوتے ہیں نا وہ آپ کی ہر چیز کے اندر ہی جادو لے آتے ہیں، مطلب کوئی پتا بھی گرا نا تو انہوں نے کہنا یہ تو ہوا ہی جادو سے ہے۔ تو جو اسلام ہے نا وہ درمیانہ رستہ لے کے آتا ہے، وہ نہ سرے سے اس کا انکار کرتا ہے اور نہ ہر چیز میں اس کو لے کے آتا ہے۔ باقی یہ برحق ہے اور یہ ہوتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا تھا، بٹ آپ نے اپنا علاج کروانے کے لیے کسی کے پاس نہیں جانا، بلکہ کسی کو بتانا بھی نہیں ہے اور خود سے اپنا علاج کرنا ہے۔ آپ نے اپنے موبائل پہ سورہ بقرہ چلانی ہے، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ 3 سپاروں کی سورہ پورا دن ختم ہو جائے گا، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ نے یوٹیوب پہ سرچ کرنا ہے سورہ بقرہ بائی قاری سدیس، تو 59 منٹس والی سورہ شو ہوگی سامنے، فاسٹ والی ہے ان کی، بہت سپیڈ سے چلتی ہے۔ سورہ بقرہ آپ نے چلانی ہے 40 دن تک، ٹھیک ہے۔ شروع میں ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ نقصان بھی ہو، میرے اپنے بچوں کو چوٹیں لگتی رہی تھیں اور بھی نقصان ہوتے تھے، لیکن آپ نے ڈرنا نہیں اور آپ نے ہر حال میں آپ نے یہ چلانی ہی چلانی ہے۔ دیکھیں جو ڈر گیا وہ مر گیا، تو آپ نے اس کو لازمی چلانا ہے، انشاءاللہ آپ کا توڑ ہوگا اور 21 دن کے بعد توڑ ہونا شروع ہو جائے گا۔ پینک نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، اور آپ نے اس سورہ کو چلانا ہے، ناغہ نہیں کرنا۔ 40 دن تک آپ نے یہ سورہ لازمی چلانی ہے، اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ دیکھیں اولاد سے پیارا کچھ نہیں ہوتا، اس اولاد کی خاطر ہی ہمت کریں۔ 21 دن کے بعد توڑ شروع ہو جائے گا، چاہے کسی نے کہیں پہ آپ کے گھر کے نیچے بھی کہیں دبایا ہوا ہے نا، بنیادوں میں بھی کوئی چیز دی ہے، وہ بھی جل کے راکھ ہو جائے گی۔ انشاءاللہ 21 دن سے توڑ ہونا شروع ہو جائے گا۔ شروع میں یہ چیزیں نا تنگ کرتی ہیں، لیکن پریشانی ہونا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جتنا آپ کا نقصان ہو گیا نا اب اس سے بہت کم ہوگا۔ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں جتنا جلدی ہو سکے، یہ جادو نسلیں تباہ کر دیتا ہے، پھر بھی اس کے اثرات نہیں ختم ہوتے، اور سورہ بقرہ اس کا واحد حل ہے۔ صرف اور صرف 40 دن کی بات ہے اور 21 دن سے توڑ ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز یہاں پر میں 2 دم شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، آپ نے اسکرین شاٹ لے لینا ہے، نظر کا بھی اور جادو کا بھی۔ میں یہی والے دم کرتی ہوں، اور یہ جو جادو والے پیج پہ سب سے نیچے ہے نا لا الہ الا اللہ والا، یہ آپ نے ڈیلی 100 بار پڑھنا ہے 40 دن تک۔ اگر آپ 40 دن تک ڈیلی اس کی ایک تسبیح کرتے ہیں، یعنی 100 بار پڑھتے ہیں، اور ساتھ میں سورہ بقرہ چل رہی ہے آپ کے گھر میں، تو جیسی مرضی رکاوٹ ہو، رشتوں کا مسئلہ ہو، ذاتی گھر کا مسئلہ ہو، شوہر کا ہو، جو بھی پرابلم ہونا آپ کی لائف میں، چاہے بے اولادی ہو، مطلب جادو کی وجہ سے جو پرابلمز ہیں نا، انشاءاللہ 40 دن کے بعد آپ دیکھیے گا سارے کے سارے حل ہو جائیں گے۔ اور 40 دن کیا 21 دن کے بعد ہی توڑ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور چیزیں بہت بہتر ہونے لگ جاتی ہیں، اور 40 دن تک تو پھر ماشاءاللہ سے کمال ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔